آ رہے تھے، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے صاحب کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے مجھ میں اور خطاب کے بیٹے میں تکرار ہو گئی۔ جیسے آج کل ہم کہیں نا کہ انکل خطاب کے بیٹے کی لڑائی ہو گئی مجھ سے، یہ وہی انداز ہے۔ میں نے جلدی میں ان کو برا بھلا کہہ دیا، یعنی حضرت ابو بکر کا قصور تھا، انہوں نے جلدی میں کچھ برا بھلا ان کو کہہ دیا۔ کہنے لگے پھر میں شرمندہ ہوا، ان سے معافی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو بکر دور تک ان کے پیچھے گئے، حضرت عمر نہ مانے۔ تصور آتے، ایک روٹھے ہوئے ہیں، ایک منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں۔ گھر جا کر عمر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ابو بکر کو اندر آنے بھی نہیں دیا۔ اب وہ کھڑے نوک کر رہے، وہ دروازہ نہیں کھول رہے، بالکل معصوم بچوں کی طرح لڑتے تھے۔ ابو بکر نے فرمایا اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیے، جیسے بچے والدین کے پاس آتے ہیں لڑتے جھگڑتے، اسی طرح سے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے۔ پھر یہ ہوا حضرت عمر ان کو شرمندگی ہوئی، ڈھونڈتے ہوئے گئے حضرت ابو بکر کے گھر، تو پتہ چلا وہ گھر پہ نہیں ہے، سمجھ گئے کہ کہاں گئے ہوں گے۔ آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یعنی کہ آپ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری تھی کہ ابو بکر نے معافی مانگی اور عمر نے معاف نہیں کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے عمر سامنے سے آئے، سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، دائیں طرف سے آئے، سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر بائیں طرف سے آئے اور سلام کیا تو بھی آپ نے منہ پھیر لیا۔ اب ابو بکر ڈرے کہ عمر کو کہیں ڈانٹنا پڑ جائے، جلدی سے بولے یا رسول اللہ انا کنت اظلم انا کنت اظلم، اللہ کے رسول میرا قصور تھا، میرا قصور تھا۔ ہمیں تو بس صرف ایک باروب اور سفید داڑھیوں والے بزرگوں کا تصور آتا ہے، ہر قسم کے انسانی جذبات سے عاری ہوں گے، لیکن نہیں، ان کی آپ اگر زندگیاں پڑھیں تو بڑی فریشنس، بہت نیچرل، بالکل چھوٹی موٹی خفگیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ ساری چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گی۔ اور اس کے باوجود کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ یہ وہی عمر ہیں جو آج بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، اور یہی ہے کہ ان کے نام سے قیصر اور کسریٰ کانپا کرتے تھے، ان کی جان نکلا کرتی تھی عمر کے نام سے۔ صحابہ انتہائی حشاش بشاش زندہ دل لوگ تھے، ہنسی مذاق میں جب بیٹھا کرتے تو دوسرے کو تربوز کے چھلکے مارتے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا اللہ کی نافرمانی دیکھتے تو ان کی آنکھیں یوں پھر جاتی جیسے کوئی جنون چڑھ گیا، ان کو سارا ہنسی مذاق رہ جاتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاملہ الٹا ہے، دین کو ہم ہنسی کھیل بنا کے رکھتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں انتہائی سیریس لگتا ہے، ہمیں جنون چڑھ گیا جیسے۔ آپس میں دوڑ لگاتے، کھیلتے کودتے، مقابلے ہوا کرتے۔ ایک تابعی، ان کا نام ہے بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ، تابعی وہ ہوتے ہیں نا جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ سے ملا، آپس میں دوڑ لگاتے، باہم ہنستے ہنساتے، پھر جب رات ہوتی تو درویش بن جاتے، پھر اللہ کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ماموں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور سے بہت قربت رکھتے تھے، ان کی بیوی خولہ بھی، ان کا بھی ازواج کے گھروں میں کثرت کے ساتھ آنا جانا تھا، یعنی کہ نہایت پسند کی جاتی تھیں۔ مکے میں ایمان لائے تھے، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے عثمان بن مظعون کا۔ دنیا سے بہت بے رغبت رہا کرتے تھے، ازہد الصحابہ ان کا نام تھا، کہ صحابہ میں سے بھی انتہائی زاہد، دنیا سے بے رغبت۔ ان کا انتقال ہوا، آپ انتقال کی خبر سن کے تشریف لائے، حضرت عثمان کا ماتھا چوما۔ ام العلا ان کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی تھی، یعنی کہ ام العلا کے گھر کے ساتھ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر والوں کی مواخات ہوئی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہوا تھا، تو یہی خاتون جن کے گھر میں یہ رہتے تھے ام العلا جانتی تھی، ظاہر روٹین سے واقف تھی، کہنے لگی اللہ تم پر رحم کرے، میں تو یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی ہے۔ یہ بات نبی اکرم نے سن لی، پوچھا تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ فوراً آپ نے پوچھی یہ بات ان سے، کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ کس کو عزت دے گا، یعنی کہ ایسے نیک انسان بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان تو مر گیا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے،
آپ نے کہا مجھے امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پر یہ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہونا ہے۔ ام العلا نے کہا کہ اب میں کبھی اس کے بعد کسی کے بارے میں کسی کو میں پاک نہیں کہوں گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو کسی کا بھی جب انتقال ہو جائے تو یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کہ اس کا انجام کیا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا۔ بہت زبردست ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر۔ 99% آف دا ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد موجود ہوتی ہے، وہ تو 100% اپنے والدین کے لیے کہہ دیتی ہے کہ یہ بہت نیک تھی تو جنتی ہیں۔ یا آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت غم کے موقع پر بھی اس بات کو اگنور نہیں کیا، بلکہ فوراً آپ نے یہاں پر کریکشن کر دیا کہ نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ عزت دے دیا گیا ہے۔ جنتی ہم صرف ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی اکرم نے خوشخبری دنیا میں دے دی ہو۔ جس کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جانی چاہیے۔ اس دن میت کے گھر کھانا پکا کر بھیجنا چاہیے، اور ایک ہی دن کا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ تم جعفر کے گھر کھانا پکا کر بھیج دو، اس لیے کہ اس کے گھر والوں پر غم پڑا ہے، شاید وہ اپنے لیے پکا نہ سکیں۔ اب یہ 3 دن والی روایت مجھے نہیں معلوم کہاں سے چل پڑی کہ 3 دن تک کھانا بھیجنا چاہیے۔ جو حدیث سے پتا چلتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آج ان کے گھر کھانا پکا کے بھیج دو۔ بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو دفن میں بھی شریک ہوا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ اور بتایا کہ قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اتنا زیادہ وزن ہے اس چیز کا۔ نہ صرف نماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ قبرستان تک اگر جایا جائے اور مردے کو دفنانے کے وقت وہاں پہ جو موجود رہتے ہیں اتنا ڈھیر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور دعائے مغفرت تو کی جا سکتی ہے جب دل چاہے۔ دعائے مغفرت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مردے کے گھر میں بیٹھ کر ہی دعائے مغفرت کرے تو اللہ قبول کرے گا۔ جہاں بھی انسان دعا مانگ لے دعا تو اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ میت کے گھر 3 دن تک تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جب لوگ جائیں جس کے ہاں انتقال ہوا ہو اس کے گھر والوں کو تسلی دیں، اس سے بات چیت کریں، ذرا اس کا دل بہلائیں، ذرا مردے کا ذکر کیا جائے، اس سے گھر والوں کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تعزیت کا مقصد کہ مردے کے گھر والوں سے جا کر بات چیت کرنا، ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کوئی ان کے گھر میں اگر کام دھندا رہ گیا تو ان سے پوچھ کے کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ ان کے کام بتا دینا۔ میت کے گھر بار بار جانا یا میت کے گھر جا کر بہت زیادہ دیر بیٹھنا، یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں، اس لیے کہ اس سے جن کے گھر انتقال ہوا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، پرابلم ہو جاتا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ گھر والے مہمانداری میں پھر ان کو لگنا پڑتا ہے۔ حالانکہ مقصد اپوزٹ تھا تعزیت کا کہ گھر والوں کو زحمت نہ کرنی پڑے، جو آ رہے ہیں لوگ وہ ان کا غم بٹائیں، ان کے کام کر دیں۔ حضرت زینب بن جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش کا انتقال ہوا۔ 3 دن حضرت زینب نے خوشبو منگائی اور لگائی۔ کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، ان کو دکھانے کے لیے اٹھی اور انہوں نے خوشبو اپنے لگائی۔ فرمانے لگی مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10۔ بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ مناتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹے یا گریبان پھاڑے اور جاہلیت والی پکار پکارے۔ جاہلیت والی پکار نوحہ کہلاتی ہے۔ یہ نوحہ ہوتا تھا چلا چلا کر میت پر رونا۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے، جب غم ہوتا ہے تو انسان کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، پکڑ زبان کے بولنے پر ہے۔ بعض دفعہ شدت کے غم سے تھوڑی چیخ بھی نکل جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ سے نوحہ
باقاعدہ سینہ پیٹ کر، گال پیٹ کر چیخنا اور چیخ چیخ کر روتے رہنا یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد کچھ لوگ آتے تھے، خاص طور پہ میت کا بیٹا، وہ آتا تھا اور وہ میت کے پاس کھڑا ہو کر اس کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کیا کرتا تھا۔ یہ کرسچنز بھی کرتے ہیں نا، قبرستان میں جب وہ دفناتے ہیں جی، ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ مردے کو دفنانے سے پہلے باقاعدہ اس کی تعریفیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں نوحے کے اندر شامل ہیں۔ رنج اور غم اور مسرت اور خوشی ہر موقع کے لیے اسلام نے ہم کو اپنے طریقے بتا دیے۔ نبی نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کس طرح ہمیں گزارنی ہے، اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے برابر ایک چبوترا ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور نہ وہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ رات دن نبی اکرم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ علم کے شوق نے ان کو وہیں پر سمجھیں کہ ایک ٹھکانہ وہیں دے دیا تھا، ان کو کھانا مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے ورنہ بھوکے رہتے تھے۔ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ آرمی بھی تھی۔ جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آتا تو یہ صحابہ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تقریباً 40 سے یا 70 تک کی تعداد آتی ہے۔ تعداد تو ظاہر ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی، کبھی کم ہوتے ہوں گے کبھی زیادہ۔ ان میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ بعض اوقات کئی دن کے ان پر فاقے گزر جاتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت سے بعض اوقات میں زمین پر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے شاید مجھ پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، ایپیلیپسی ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، لیکن مانگتے نہیں تھے۔ اچھا تھا یہ کہ ہر ایک کو چونکہ مانگتے نہیں تھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 273۔ تو ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ غنی ہیں، ہوگا ان کے پاس۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمیں اپنے پڑوس کا نہیں پتا چلتا کہ ان پر کیا گزر رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کسی کے دل کا حال یا گھر کا حال نہیں معلوم کہ کون کھا کر آیا، کس کے گھر کھانے کو نہیں تھا۔ تو یہ نیچرل ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی معاشرے کی بے حسی تھی کہ ان کو پتا نہیں چلتا تھا۔ اگر یہ مانگتے تو کیسے ہو سکتا تھا کوئی نہ دیتا، لیکن یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، اتنی شدت بھوکی اپنے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں راستے کے کنارے پر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی میرا حال پہچان جائے، کوئی مجھ کو دیکھ کر پہچان جائے کہ میں کتنا بھوکا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر گزرے، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بہانہ کر کے قرآن کی آیت پوچھنے لگا۔ وہ میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کی آیت کا مطلب بتا کر آگے بڑھ گئے۔ پھر عمر آئے، ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، ایک قرآن کی آیت پوچھی، وہ بھی میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کا مطلب بتا کر اور آگے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے چین ہوں۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھر پہنچے تو پتا چلا دودھ کا ایک بھرا ہوا پیالہ کسی نے تحفتاً بھیجا ہے۔ یہ ایک دودھ کا پیالہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ آج ہم اپنا فریج کھول کر جب دودھ رکھا دیکھتے ہم کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، بس یہی رکھا ہے۔ تو ایک دودھ کا پیالہ بھی اگر صحیح معنوں میں بھوک لگی ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ نے یہ پیالہ دیکھا آپ بہت خوش ہوئے۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لاؤ، سب بھوکے ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت غم ہوا، دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس بھوک میں سے کٹورا مجھے کافی نہیں، 40 لوگوں میں کٹورا کیا پورا ہوگا۔ مشینز نہیں تھے، آٹومیٹنز نہیں تھے،